یہ زیادہ دوری آپ کی پارلیمنٹ ہاؤس سے نہیں رہے گی کیونکہ ابھی جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی آج آئی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ 50 سال ہو گئے جی 73 کے آئین کو. آج 2023 میں دستور پاکستان کو 23 سال ہو گئے. متفقہ آئین پاس ہوا تھا 1973 میں. اس کی گولڈن جوبلی تقریبات میں ہم نے دیکھا مقررین موجود تھے, سیاستدان موجود تھے, ان کی جانب سے خطاب کیا گیا اور 1973 میں منظور کیے گئے آئین کو جیسا کہ ہم نے بتایا 50 سال ہو گئے. اس سلسلے میں قومی اسمبلی کا یہ خصوصی اجلاس تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مدبرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے 73 کا آئین ہمیں ملا اور آئین کی متفقہ منظوری بڑی کامیابی ہے. آئین کے محافظ پھانسی چڑھ گئے اور کال کوٹریوں میں چلے گئے. ذوالفقار علی بھٹو نے فرمایا تھا یہ آئین عوام کی امانت ہے, وہی اس کے وارث ہیں اور وہی اس کی حفاظت کریں گے. سو پھر تاریخ نے دیکھا کہ جمہوریت اور آئین کے یہ محافظ ہنستے ہنستے سولیاں چڑھ گئے, کوڑوں سے نوازے گئے, قید خانوں کی کال کوٹریوں کا رزق بنے, جلا وطن اور نااہل قرار دلوائے گئے, لیکن اس مقدس دستاویز کی حفاظت سے غافل نہیں ہوئے. آئین کی 50ویں سالگرہ پر ہمارا اسلام آئین و جمہوریت کے ان تمام شہیدوں اور مجاہدوں کو اور خراج عقیدت ان تمام قومی زعماؤں, مختلف الخیال سیاسی رہنماؤں اور وفاق پاکستان کے ہر رنگ کے ترجمانوں کو جو اپنی ذات سے اوپر اٹھنے کا ہنر جانتے تھے. اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ 50 برس پہلے معزز سیاستدان اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر مل بیٹھے اور ان کے دستور کی شکل میں دیا کا تحفہ آج بھی زندہ سلامت ہے. شہباز شریف نے کہا کہ 1 سال پہلے اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے اسی آئین کا سہارا لیا تھا. آئینی شک کو استعمال کر کے آج سے 1 سال پہلے کی اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے, اور ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ حالات اتنے مشکل ہیں, لیکن کوشش کی اور ہم سب اکٹھے ہوئے اور آج 1 سال ہو گیا کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے. جب ابھی ہمیں 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو میری پارٹی کے ایک بڑے بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مبارکباد دی مجھے. میں نے کہا بہت شکریہ, آپ نے 10 دن پہلے بھی مبارکباد دی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو آج اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ یہ اتحادی حکومت 1 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے گی. آپ نے تو کمال کر دیا. آج 1 سال ہو گیا ہے, مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, اس سے کوئی شک نہیں, کوتاہیاں بھی ہوں گی, غلطیاں بھی ہوں گی, لیکن جب آپ ٹھان لیں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں, میاں نواز شریف میرے قائد نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں, ANP نے اپنے مینیفیسٹو پہ جانا ہے الیکشن میں, اسی طرح JUI اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیز نے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے مل کر معاملات کو چلانا ہے تو بڑے بڑے معاملات اور چیلنجز عبور ہو جاتے ہیں. فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے کانفرنٹیشن کے بجائے کنسلٹیشن کا راستہ اپنایا. کئی مرتبہ بڑے بڑے طوفان آئے, لیکن یہ وہ آئین ہے 73 کا آئین جس نے پاکستان کی چاروں اکائیوں میں ایک لڑی میں پرو رکھا ہے اور قیامت تک یہ پرو کر رکھے گا انشاءاللہ. اچھا جی جناب, تو بلاول بھٹو جو کہ وزیر خارجہ ہیں, ینگ پولیٹیشین ہیں, انہوں نے بھی خطاب کیا. کہتے ہیں جی کہ وہ چاہتے ہیں نالائق اور سلیکٹڈ دوبارہ قوم پر مسلط ہو. ہم سمجھتے تھے سازش ختم ہو گئی, لیکن ہم غلط تھے اور آج بھی سازش ہے کہ 1 یونٹ کو قائم کرنا, NFC ایوارڈ ختم کرنا اور آئین کو پھاڑنا ہے, لیکن ہم سب نے مل کر سازش کو ناکام بنانا ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ 4 ججز کا فیصلہ واضح ہے, لیکن زور دیا جا رہا ہے کہ 2+2 is 3, حالانکہ وہ 4 ہے. انہوں نے مزید آگے کہا کہ 1 سال سے سازشیں چل رہی ہیں, ملک کی خاطر برداشت کرتے رہے. ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف آدمی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بلاول بھٹو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا اب ضروری ہے کہ ان سازشوں کو ایوان میں لایا جائے. عدم اعتماد کر لیا ہے, جمہوریت تو کامیاب ہو گیا ہے, سازش ختم. اس پہ ہم غلط تھے جناب اسپیکر. سازش آج تک چل رہا ہے. سازش یہ ہے کہ اسی 1 یونٹ کو قائم کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہا اور پارلیمان ہمارا ہاتھ سے باہر چلا گیا. ایک ہی جگہ موجود ہے جہاں یہ کھیل ابھی تک جاری ہے, اس لیے کہ ہمارا وزیر اعظم ایک شریف آدمی ہے. ہم یہ سازشیں برداشت کرتے رہے. آج تک ہر ادارے میں وہ لوگ موجود ہیں جو
اس اتحاد کے خلاف ہیں، چاہتے ہیں کہ جتنا بھی جلدی ممکن ہو اسی سلیکٹڈ نالائق کو ایک بار پھر مسلط کیا جائے. آنریبل منسٹر ڈیفنس خواجہ آصف صاحب کے نیچے یہ ادارہ آتا ہے. یہاں بھی ایک سازش تھا، مرڈر آف میرٹ ہونا تھا. آئینی اور جمہوری بحران ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل کے آپس میں بات کرنا چاہیے. سیاستدان کے لیے مشکل رہا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کرے، وہ آپس میں کوئی کنسنسس بنائے، تو ضرور کوئی تھرڈ فورس آ کے اس صورتحال کا فائدہ اپنے لیے لیتے ہیں. اعلیٰ عدلیہ پہ بھی ایک ذمہ داری، اپنا عدلیہ کو بچا دیں. پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ مشکلات نہیں دیکھی. پورا تنخواہ تو پیٹرول کے بل پہ چلا جاتا ہے. سامنے نظر آ رہا ہے عوام باہر نکلیں گے، ٹوٹ پڑیں گے. کسی سیاسی جماعت کے لیے تو نہیں، بھوک پیٹ بھرنے کے لیے. اچھا جی، اس موقع پر سابق صدر آصف علی زرداری نے خطاب بھی کیا اور وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا کہ اپوزیشن سے ڈائیلاگ کریں اور اس کے لیے پیش کی شرائط نہ رکھی جائیں. اور ڈائیلاگ ایسے نہیں ہوتے کہ یہ فیصلہ آیا تو ٹھیک، اگر نہیں آیا تو میں نہیں مانتا. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بچانے کا فرض بھی ہم ہی ادا کریں گے اور کسی کو آئین سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے. We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. You can't have prerequisite positions کہ میں آپ کے پاس ڈائلاگ کے لیے آؤں مگر میرا ایویں فیصلہ تھیا تو میں سا جی ایویں نہ تھیا تو میں اللہ حافظ میں نہ منے سا. یہ جو دوست ہمیں دوستوں کو دشمن بنانا چاہ رہے ہیں یا مخالف بنانا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو ہم نے کہہ دیا ہے ویسا ہوگا. ہم نے پاکستان بنایا ہے اور پاکستان کو بچانے کا فرض بھی ہم پہ ہی ہے. جناب، تو یہ تحریر کا سلسلہ جاری رہا اور اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سینئر اینکر پرسن صحافی کاشف عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب، آپ سے آغاز کریں گے. آصف علی زرداری صاحب نے مشورہ دیا ہے وزیر اعظم کو کہ ڈائیلاگ کریں بغیر کسی شرط کے، اور یہ نہ کہیں جی کہ فیصلہ ٹھیک آیا تو ہم مانیں گے، نہیں آیا تو نہیں مانتے. تو اس کو آپ سمجھتے ہیں جو یہ مشورہ دیا گیا ہے وزیر اعظم اس پر عمل کر پائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے اور آج ہم اپنے آئین کی گولڈن جوبلی جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور اس پہ میں پوری قوم کو اور فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. آصف علی زرداری صاحب نے ڈائیلاگ کی بات کی ہے، بالکل ڈائیلاگ سے کبھی انکار نہیں کیا. کبھی سیاستدان ڈائیلاگ سے کتراتا نہیں ہے، لیکن ڈائیلاگ کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانی پڑتی ہے. ڈائیلاگ کی دعوت دی جائے اور پھر گھروں پہ حملے کیے جائیں، ڈائیلاگ کی دعوت دی جائے اور کسٹوڈیل ٹارچر کیا جائے، ڈائیلاگ کی دعوت دی جائے اور فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کیا جائے، اور جیسے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا، انہوں نے فریڈم آف انفارمیشن، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی اور فنڈامنٹل رائٹس کی انہوں نے بات کی کہ اس آئین کی خوبصورت جو شک ہے وہ ہے بنیادی حقوق. جس طرح بنیادی حقوق کو APDM کی سرکار پامال کر رہی ہے، یہ ساری انوائرمنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. اور پھر ڈائیلاگ ہوتا ہے، اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. وہ حکومت نے بات کی، ان کے اندر تو اتفاق ہے نہیں. زرداری صاحب کہہ رہے ڈائیلاگ کرو اور فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہرگز نہیں. مسلم لیگ آدھی تقسیم ہے، آدھی کہتی ہے کرو، آدھی نہ کرو. پہلے اپنے گھر کو تو سدھاریں. زرداری صاحب اپنی PDM کی سرکار کو تو قائل کریں کہ ڈائیلاگ. تو شاہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بڑے فلور پر، اتنے بڑے فورم پر آ کے اگر زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے اتحادیوں کو پہلے کانفیڈنس میں لے کے یہ بات کی ہوگی، یا ایسا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ایسی نہیں ہے. زرداری صاحب نے اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کے جو دیگر حلیف ہیں وہ ان سے متفق ہیں اس ایشو پر. اچھا، کاشف عباسی صاحب بھی ساتھ ہیں. شاہ صاحب ذرا موقف ان کا جان لیتے ہیں. کاشف صاحب، سر کیا کہے گا؟ ایک تو زرداری صاحب نے جو کہا کہ ڈائیلاگ کریں اور بغیر کسی شرط کر کریں اپوزیشن سے، دوسرے بلاول بھٹو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 سال سے سازش چل رہی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں جناب 4 ججز کا فیصلہ واضح ہے، لیکن زور دیا جا رہا ہے کہ 2+2 is 3، حالانکہ وہ 4 ہے. تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور زرداری صاحب پھر کیا تجویز دے رہے ہیں؟ ان دونوں کو کیسے دیکھا جائے؟
دیکھیں بلاول صاحب کا پہلے جواب لے لیں کہ ان کے کہیں کہ سب سے پہلے ایک ان کے پاس ٹیلی فون نام کی ایک نئی انوینشن ہے، وہ ہوگی، اس کو اٹھائیں، فون کریں اعتزاز احسن صاحب کو، پارٹی کے آئینی ایکسپرٹ تو وہ ہے. اگر اعتزاز صاحب سے ان کی بات چیت اگر کسی وجہ سے بند ہے اور اگر وہ آپس میں بات نہیں کر رہے تو وہ لطیف کھوسا صاحب کو فون اٹھا کے کر لیں. ان کو لطیف کھوسا صاحب اپنی پارٹی کے بتا دیں گے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ یا 3-2 کا فیصلہ ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو ایک مذاق بنایا نا کہ پچھلے 20-30 سال سے وہ اونچی آواز میں آئین کا ایسا لگتا ہے کہ بنانا، اس کی تشریح کرنا، اس کی انٹرپریٹیشن، ٹرانسلیشن اور کیا ٹھیک ہے کیا غلط، یہ فیصلہ سارا پیپلز پارٹی نے کرنا. اور باقی سارے اگر کوئی ہوں گے تو وہ آئین کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں اور آئین کے توڑنے والے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا سا یہ طریقہ چھوڑنا ہوگا. یہ جس طریقے کی گفتگو آج یہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ہو رہی ہے، ان اپنے آئینی ماہرین ان کے ساتھ نہیں. کاشف عباسی صاحب، کیا یہ بائی انٹینٹ ہے؟ آئینی ماہرین ساتھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اعتزاز احسن صاحب کی اپنی الگ لائن ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جو ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ پارٹی سے تھوڑا ہٹ کے ہوتی ہے. اب لطیف کھوسا صاحب بھی ان کے مطلب بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ کیا پیپلز پارٹی اس کو صرف نظر کر رہی ہے، اس کو جانے دے رہی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے بیسیکلی؟ یہ ایک اور کام کہیں نا، ان کو کہیں آج اتنی لمبی چوڑی قرارداد رضا ربانی نے پڑھ کے سنائیں گے، ان کو کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی آئینی پوزیشن سارے کیے. آج میں سن رہا تھا ایک اور آئینی ماہر نیئر بخاری صاحب ہے، وہ ظاہر ہے وکیل ہیں بائی پروفیشن، انہوں نے بھی کہا کہ اگر یہ 4-3 کا فیصلہ تو پھر اس کو بھی ان کو ذرا کلیریفائی کرنا پڑے گا. اگر یہ ایسے تو انہوں نے بھی کوئی ڈیفینیٹو بیان نہیں دیا کہ یہ 2-3 ہے یا 4-3، وہ بھی کہتے اگر ایسا ہے تو کنفیوژن ہے نا جی، کنفیوژن دور ہونی چاہیے. کیونکہ جو لکھا ہے خیر وہ تو ساری بحث اپنی جگہ، یہ جو لکھا ہے مسئلہ یہ کہ تھوڑا سا الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، الیکشن نہیں کروانا چاہتے، اس کے لیے دلیل بنانی ہے، اس کے لیے جواز بنانا ہے. وہ جواز کبھی اس سائڈ سے بنے گا، کبھی عدالتی فیصلوں سے ایڈیشنل نوٹ سے بنے گا. اور یہ مسئلہ یہ کہ ان میں ان کی غلطی نہیں ہے پالیٹیشین کی. لیکن یہ جو سپریم کورٹ کی اپنی ڈویژن ہے، یہ جو جج روز کے روز یہ جو اختلافی نوٹ، اضافی نوٹ دے رہے ہیں، جی جی یہی تو دے رہے ہیں مواد سارا. تو میں اگر پالیٹیشین ہوتا اور میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوتا، میں اگر سیاستدان ہوتا نون سے ہوتا، تو میں تو چھلانگے مارتا ان اضافی نوٹوں پر کہ اگر اپنے جج برادر ججز ان کورٹس میں بیٹھ کر اسے اتفاق نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے 4-3 ہے، تو مجھے تو جواز سارے کے سارے ججز دے رہے ہیں. سو آئی وونٹ بلیم دیز پیپل مچ. میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پالیٹیشین سیاستدان کا کام نہیں. آج بھی فائز صاحب بیٹھے تھے اسمبلی میں، انہوں نے کہا آئین میں جانتا ہوں، سیاستدان جانتا ہوں. تو میں تو پیپلز پارٹی کو بھی مشورہ دے رہا تھا کہ ان کی پارٹی میں جو آئین جانتا ان سے پوچھ لیں کہ فیصلہ 3 کا یا 4-3 کا. سر کل لطیف کھوسا صاحب گفتگو کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے جی کوئی فیصلہ سازی جو کر رہے ہیں وزراء وہ نون لیگ کے ہیں، ہمارے وزیر تو وزیر خارجہ ہیں، شہری رحمان ہے جو انوائرمنٹ کی وزیر ہے، اور جو ہماری CEC ہے اس نے تو جی کہا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے عدلیہ مخالف نہیں ہیں اس بیان پہ کہ جی چیف جسٹس کو استعفیٰ دینا چاہیے. تو یہاں تو یہ لگ رہا ہے ایک پیپلز پارٹی جو ہے وہ نظریاتی ہے اور ایک پیپلز پارٹی بینیفیشری ہے. نہیں دیکھیں، دونوں نظریاتی، دونوں پیپلز پارٹی ایک ہی. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ دونوں بڑی پارٹیاں ساری امتیں کھیلتی ہیں. یہ کبھی نواز شریف صاحب کو بیان دے دیتے تھے تو شہباز صاحب کا بیان دے دیتے ہیں. ابھی کھوسا صاحب گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی ہمیں تو تفصیل بتا رہے ہیں، اور میں نے تو ان کو ایک بہتر مشورہ دیا تھا. میں کہہ دیں کہ اصل نظریاتی پیپلز پارٹی تو باہر بیٹھی ہے، یہ تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے. یہ تو وہ پیپلز پارٹی نہیں بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی زیادہ بہتر دلیل نہیں ہوتی، وہ زیادہ بہتر دلیل بنتی ہے اس کی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ اپنے آپ کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ دیکھنے سے ہاتھ نہیں ہے سارا اتنی تو اٹس ناٹ چائلڈ پلے. یہ کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہو رہا ہے. وی آر ٹاکنگ اور فیٹ آف اے کنٹری. ملک ہے، ملک کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے جس سے ملک چلنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اٹھ کے کر دے گا. میں ذرا 1-2 سینٹ بول دوں. شادی بیٹھے ہیں، آئی ایم شیور یہ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو کہا ہے، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ الیکشن 2 مہینے 4 مہینے سال تک کا بھی نام لیا انہوں نے. مجھے لگتا ہے زرداری صاحب بھی مینٹلی پریپیئرڈ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوتے. اور ساتھ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ مذاکرات ادھر ہوتے ہیں جب آپ ایک ڈیٹ دینے کی پوزیشن میں ہوں. فرض کریں شاہ جی مان جائیں کہ اکتوبر میں الیکشن کر لیتے ہیں، سر آپ کی مان لیتے ہیں اکتوبر میں اپنی ڈیٹ پہ الیکشن کر لیں. یہ حکومت وہ بھی آپ کو ان کو لکھ کے نہیں دے سکتی، کیونکہ لگ تو حالات یہ رہا کہ انہوں نے اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرا. شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے ایسا جن خدشات کا اظہار کاشف عباسی صاحب کریں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، کاشف نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی ہیں، میں اس کی تھوڑی سی آگے اس کو بڑھانا چاہوں گا.
اور کاشف صاحب نے صحیح کہا کہ دیکھیے آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, آئین کی اپنا گولڈن جوبلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جو اپنا پیپلز پارٹی میں جو آئین کے ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین شکنی کرنے جا رہے ہو, خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. اب کیا فرق ہے؟ میں تقسیم کرتا ہوں. پیپلز پارٹی ایک ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتی ہے, اور پیپلز پارٹی آج وہ ہے جو زرداری کے غلبے میں ہے اور غداری کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے. دونوں میں فرق ہے, اس لیے آپ کو اعتزاز احسن, آپ کو لطیف کھوسا دکھائی نہیں دیں گے. رضا ربانی صاحب بڑے پائے کے آدمی ہیں, لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ رضا ربانی جیسا قانون دان بھی آصف زرداری کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا ہے, خاموش ہے. آئین پر حملہ ہو رہا ہے, خاموش ہے. دوسری بات میں کرنا چاہوں گا, قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب, مجھے کوئی شک نہیں کہ ان کے خاندان نے پاکستان کے بنانے میں کردار ادا کیا اور ہم ان کے خاندان کے شکر گزار ہیں. مجھے کوئی شک نہیں, وہ بڑے آنریبل آدمی ہیں, میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں, اور وہ انسانی حقوق کی ہمیشہ انہوں نے علم بلند کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو دعوت دے کر, ان کو جھانسا دیا گیا, ان کو دعوت دے کر امبیرس کیا گیا, بلایا گیا گولڈن جوبلی کے لیے اور آئین کے کو اجاگر کرنے کے لیے, آئین کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اور وہاں سیاسی تقریروں میں سپریم کورٹ کے سینئر جج کو بٹھا کر امبیرس کیا گیا. اور آج فنڈامنٹل رائٹس کی انہوں نے بات کی اور کہا ہمارے آئین کا خوبصورت ترین حصہ ہے فنڈامنٹل رائٹس, اور یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کیا ہے, آزادی صحافت کو جو پامال کیا ہے, ان کے سامنے گفتگو. زرداری صاحب اپنی کہانی, بھائی آپ نے اپنی کہانی سنائی ہے, بات آئین کی ہونی تھی, اور کہانی اور آپ پر جو جبر ہوا, ظلم ہوا, کس نے کیا؟ جو آپ کی بغل میں بیٹھے ہیں, جنہوں نے آپ پر مقدمے قائم کیے, نیب میں آپ کو پیش کیا, وہ آج آپ ان کے ہم کلام ہو رہے ہیں. آج بات کر رہے ہیں, اگر محترمہ نے بھی کہا تھا اور عمران خان نے بھی کہا ہے, اگر واقعی آپ چاہتے ہیں اثر نو چیزوں کو دیکھنا تو بنائیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, لوگوں کے سامنے پورا سچ رکھیے, ادھورا سچ اپنی تقریروں کے ساتھ نہ رکھیے. قوم جانے گی تو پورا سچ جانے گی. پھر بلاول کہتے ہیں کہ سازش کنٹینیو کر رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ حکومت میں تم بیٹھے ہو. سازش کون کر رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ 1 یونٹ کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے. کون لے کے جا رہا ہے؟ کہتے ہیں 18ویں ترمیم پہ حملہ ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ NFC کو لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ بتائیں نا آپ, بھولے نا, پہیلیوں میں بات نہیں چلے گی. بلاول یہ طوطا مینا کی کہانی قوم نہیں سنے گی. یا کھل کے سامنے آؤ یا چلمل کے پیچھے چھپ جاؤ. ان سازشوں کو ایوان میں لایا جائے اور بتایا جائے, یہ بھی انڈیکیشن دے رہے ہیں بلاول صاحب میں. بالکل آئے نا, کون لے کے آئے گا؟ آپ پہل کرو, آپ پہل کرو, آپ بسم اللہ کرو, ڈیبیٹ کا آغاز کرو, ان کو بے نقاب کرو, اور جو آپ کی صحیح بات ہوگی بہت سے لوگ اس کو تسلیم کریں گے, چاہے آپ کی سیاسی جماعت میں ہے یا نہیں ہے. آپ نے تو جنہوں نے آپ پر کیسز کیے, مقدمے کیے, اپنے نیب کے کیسز کے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے, ان کے وزیر خارجہ بن گئے, اور آج آئین کی بات کرتے ہیں. آئین سب کے لیے مقدس ہے. یہ بتائیے آج اس ماحول میں جہاں آئین پر حملہ ہو رہا ہے, جہاں آئین کو مطلب میں ایک پارلیمنٹ کو ایک پولیٹیکل سکورنگ, پولیٹیکل بیٹل کے طور پر استعمال کیا جائے, بیٹل گراؤنڈ بنایا ہوا ہے. آج وہاں جو اگریسو سپیچز ہوئی ہیں, آج سے چند روز پہلے جب ریزولوشن پیش کیا گیا, کیا میں سمجھتا ہوں کہ میرے محترم جج کو, کیا ان کو ذہن میں رکھنا نہیں چاہیے تھا جب وہ تشریف لا رہے تھے پارلیمنٹ میں؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا, ان کی بے پناہ عزت ہے سب کے دل میں, لیکن ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ میں ہو رہا کیا ہے. وہ اس پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے اختیارات پر قدغن لگانا چاہ رہی ہے. آرٹیکل 191 بڑا واضح ہے. دیکھیے he should have نہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ باقی جج صاحبان کو بھی بلایا گیا تھا, لیکن شاید وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے, اور میں پوچھ کے آیا تھا کہ یہاں کوئی سیاسی بات تو نہیں ہوگی. کوئی نہیں گیا, پلیز انڈرسٹینڈ, کوئی نہیں گیا, اکیلے تشریف لے گئے. ان کو نہیں جانا چاہیے تھا میری رائے میں. وہ خود مختار ہے, مالک ہے, لیکن میری رائے میں اس ماحول میں جب سپریم کورٹ پر حملہ ہو رہا ہے, اس کے اختیارات سلب کیے جا رہے ہیں, جو فیڈرل لیجسلیٹو جس میں چیز نہیں آتی, جو رول 12 ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اور اس ماحول میں ان کو دعوت دے کر بلا کر میری رائے میں ان کو امبیرس کیا گیا ہے. لیکن شاہ صاحب اٹس آل اباؤٹ خیال کرنا چاہیے. پرسپیکٹو. آئی مین اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جانب سپریم کورٹ پر حملہ ہو رہا ہے,
दूसरी जानिब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी काशिफ साहब। जी सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, आपका सवाल नहीं समझ पाया। अच्छा, मैं सवाल उनसे करना हूँ, शाह साहब से अभी फिलहाल कर रहा हूँ। शाह साहब, पर्सपेक्टिव की बात है। जी काशिफ साहब, मैं एक सवाल कर लूं जरा शाह साहब से, फिर आपकी जानिब आते हैं। अब बात है शाह साहब पर्सपेक्टिव की। आप लोग कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इख्तियारात में थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए और ये तरीकेकार होना चाहिए। ज़ाहिर है कि इट्स अ डिबेटेबल थिंग। देखिए सर, बैलेंस की बात हो सकती है, वी कैन टॉक अबाउट इट। सवाल ये है, क्या ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है हमारे आइन में, क्या आप एक ऑर्गन दूसरे के मामलात में मुदाखलत कर सकता है? नहीं कर सकता। आज कह रहे हैं, एक बात आई कि जी वो जो पैसे देने हैं इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस के लिए, वो हमने कमेटी को भेज दिया है। भाई वो तो चार्ज एक्सपेंडिचर है, चार्ज एक्सपेंडिचर को आपको कमेटी को भेजने की जरूरत नहीं है। ये बहाने हैं। मैं काशिफ से एग्री कर रहा हूं, ये बहाने हैं सुप्रीम कोर्ट पे के फैसले की अमल दरामद न करने के। ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये आइन के खिलाफ साजिश, आइन बनाने वाले गोल्डन जुबली के रोज आइन के खिलाफ साजिश की जा रही है। सेनेट में करारदाद पास हो गई है और उसमें जनाब कसरत राय से मंजूर की गई है करारदाद के मुल्क में बेवक्त वक्त इलेक्शन हो। वजीर खजाना इसाक डार जी कहते हैं कि फौरी इंतखाबात कौमी मफाद में नहीं और तमाम असेंबलियों के इंतखाबात एक ही दिन होना चाहिए, जबकि आपको पता है कि आज जो है वो डेडलाइन थी इलेक्शन कमीशन को पैसे रिसीव होने थे। तो हमारे साथ आई गेस शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ है। काशिफ साहब, सर एक तरफ तो डायलॉग की तजवीज दी जा रही है, दूसरी जानिब करारदादें पास हो रही हैं कि जी एक ही दिन होने इंतखाबात, और फिर ये आइन को अपहोल्डिंग और आइन की बालादस्ती का दिन भी आज बनाया जा रहा है। तो आइन तो कहता है जी 90 दिन में इंतखाबात होने, तो क्या कैसे फिर इस सारे तजाद को देखा जाए? देखिए, अगर आइन की कोई, माफी चाहता हूँ, कोई करारदाद आइन को ओवरराइड नहीं करता, ये बात होता है। ये सारा एक स्मोक स्क्रीन बन रही है। स्मोक स्क्रीन इसलिए क्योंकि आइन से अगर आपने दूर जाना तो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, इसके अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं। और वो क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है तो आप ये बहुत सारा कुछ देखेंगे जो आप देख रहे हैं आज, इतनी भड़कीली जो शीली तकरीरें हो रही हैं। ये तकरीरों की जरूरत नहीं होती जब आइन वाजे हो। ये इसी वजह से हो रही है बिकॉज उनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन सूट नहीं करते, इलेक्शन में जा नहीं सकते, इलेक्शन में गए तो हार जाएंगे। इस वजह से उससे भागने का एक रास्ता यही है कि इतना स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं। पार्लियामेंट हो गया, जॉइंट सेशन, सेनेट, करारदाद, ये करारदाद, वो करारदाद, एक्ट अभी आज आ जाएगा। ये जो मैं पढ़ रहा था इलेक्शन कमीशन की जाने से जो लिखा गया, ये क्या बना रहे हैं इस मुल्क को? क्या ये आखिरी इलेक्शन है? इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन नहीं होने? इस मुल्क में क्या इसके बाद सिर्फ इनकी हुकूमतें रहे? मैं तो बार बार कहता हूं, अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती, जब फैज आर्मी चीफ होते और ये सारा कुछ जो हम आज देख रहे हैं ये हो रहा होता, तो इस वक्त इस मुल्क में आर्टिकल 6 के नारे लग रहे होने, इस मुल्क में फैशिज्म और आइन शिकनी के नारे लग रहे होते। ऐसे ही। लेकिन क्योंकि हम हैं और चूंकि हम हैं तो हम तो जो चाहे कह सकते हैं। हम कहेंगे आइन तोड़ दो तो वो भी आइन की खिदमत होगी, हम कहेंगे आइन बना दो तो वो भी आइन की खिदमत है। ये माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि आइन या कोई भी कानून, कोई भी ड्राइविंग प्रिंसिपल आपकी सियासत को आगे ले जाने के लिए नहीं होता, मुल्क आगे ले जाने के लिए होता। कभी आपकी सियासत को सूट करेगा, कभी आपकी सियासत को सूट नहीं करेगा। हमारे यहाँ पर सियासी जमातें ये सोचकर फैसले करती हैं कि उनके मफाद में क्या है, फिर आइन और कानून उसके मुताबिक ढाले जाते हैं, उसके मुताबिक प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं, उसके मुताबिक लोग अपने अपने कंधे फराहम करते हैं। अब देखते हैं कि होता क्या, लेकिन ये करेंगे। आज बड़े नारे लगेंगे, कल क्या होगा फिर कल का कल ही देखेंगे, अल्लाह मालिक का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ अब्बासी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात दरअसल यही है कि वो चीज कर रहे हैं जो सूट कर रही है, और ऐसा कब तक करेंगे, सवाल यही बनता है, क्योंकि खान साहब की मकबूलियत तो नीचे नहीं आ रही। और ये बड़ी आयरनी है कि जी आज आइन की गोल्डन जुबली के लिए सेलिब्रेशन था, कन्वेंशन था, और उसी दिन जनाब ये कहा जा रहा है कि एक दिन इलेक्शन हो, जबकि जो डेडलाइन है वो बताई गई है, जो टाइम फ्रेम जो दिया गया आइन में किसी भी असेंबली के इलेक्शन का वो है 90 दिन। खैर जनाब आगे बढ़ते हैं। चीफ इलेक्शन का अच्छा शाह साहब हमारे साथ हैं। जी शाह साहब, आप ऐड करना चाह रहे हैं, सर कीजिएगा।
جی میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس وقت پلیز ایٹماسفیئر انڈرسٹینڈ کیجئے، اس وقت بدقسمتی ہے سپریم کورٹ ہمیں ڈیوائیڈڈ دکھائی دے رہا ہے، لیکن جو ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہے 90 دن کے انتخابات پر اس پر متفق ہیں۔ آج جو قرارداد پاس کی ہے سینٹ نے، انہوں نے آئین پر حملہ کیا ہے، انہوں نے آئین کی روح کو جو ہے اس پر اٹیک کیا ہے، اور میں کہوں گا تاریخ معاف نہیں کرے گی ان سینیٹرز کو جنہوں نے آج اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آئین کو سیلیبریٹ کرتے کرتے آئین پر وار کیا گیا ہے۔ لیکن شاہ صاحب وہی بات ہے نا کہ قرارداد آئین کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی، یہ تو آپ نہیں کر سکتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس قرارداد کی۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پوائنٹ ایڈ کر دیا۔